بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 270 اور آیت نمبر ہے 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جو جنہوں نے جدا کیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے مختلف گروہوں میں، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا، فرق، تفریق، تفرقہ بازی۔ تفرقہ بازی ایک ایسی لعنت ہے جس نے اس امت کو، بلکہ سابقہ امتوں کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ ہماری امت کے اندر بھی تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ جب امتیں اصل ہدایت سے پیچھے ہٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر تفریق ڈال دیتا ہے، اور اس تفریق کی وجہ سے وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تفرقہ بازی ہوتی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہر اختلاف کو تفرقہ بازی سمجھ لیتے ہیں اور فرقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کئی طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مثلا سیاسی اختلاف، سیاسی اختلاف ہوا، جماعت الگ بن گئی، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اجتہادی اختلاف، مسائل کا اختلاف ہو جاتا ہے، فروعی مسائل کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات ہوتا ہے تنظیمی اختلاف، کوئی الگ گروہ بن گیا، یہ سارے گروہ ہوتے ہیں، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ تفرقہ بازی کیا ہوتی ہے؟ فرقہ واریت ہوتا ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد بدعتی عقیدہ ہوتا ہے۔ جس گروہ کی بنیاد کسی عقیدے پر ہو، امت کا عقیدہ اور ہے، قرآن کا عقیدہ اور ہے، حدیث کا عقیدہ اور ہے، اس نے ایک عقیدہ بنایا اور اس کو لے کر آگے چلا اور کہا یہ جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، یہ ہوتی ہے تفرقہ بازی۔ جس نے یہ کام کیا اسلام میں، اس نے تفرقہ بازی کی۔ اب عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ہے، اسی طرح ایمانیات کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے۔ اب کوئی آدمی اٹھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی نیا عقیدہ بنا لے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا اللہ ہر چیز کے اندر ہے، اس نے یہ عقیدہ بنایا اور اس کو رائج کر دیا، کہا جو یہ نہیں مانے گا وہ اس طرح اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہ اس نے ایک تفرقہ ڈالا ہے، یہ اس نے فرقہ بنایا۔ اسے نبی علیہ السلام کی شان ہے، آپ کی شان میں غلو کرتا ہے کوئی بندہ، جس طرح مشرکین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ تفرقہ بازی ہے۔ ایمانیات کے اندر عقائد کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، بدعتی عقیدہ، شرکی عقیدہ ایجاد کرنا اور اس کو صحیح سمجھنا، اس کو حق سمجھنا، باقی کو خارج سمجھنا، جس طرح خوارج نے کیا تھا۔ اب خوارج کیا ہوئے تھے؟ دین سے الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی ایک لائن جو ہے وہ نکال رہی، تو یہ ہوتا ہے تفرقہ بازی۔ ہاں، ایک فروعی مسائل پہ، سیاسی مسائل پہ، تنظیمی مسائل پہ اختلافات ہو سکتا ہے، گروہ بن سکتے ہیں، وہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، گھر کے اندر مختلف بھائی رہتے ہیں، اب سب کی سوچ الگ ہو سکتی ہے،
لیکن وہ رہیں گے اس خاندان کا حصہ۔ اب ان میں سے اگر کوئی ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس نے میری بات مانی وہ میرا خاندان ہے، جس نے میری بات نہیں مانی وہ اس خاندان کا حصہ نہیں ہے، اس نے اب تفرقہ ڈالا ہے۔ یہ ہوتا ہے تفرقہ۔ باقی اختلافات کا ہو جانا، سوچ کا الگ ہو جانا، بندہ رہتا ایک فرقے کے اندر ہی ہے، ایک گروہ کے اندر ہی ہے، اور یہ تفرقہ بازی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری امت میں جو ہے اس امت کے اندر تفرقہ بازی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر خوارج تھے جنہوں نے بغاوت کی اور بہت سارے لوگوں کو دار اسلام سے انہوں نے خارج کیا، یہ تفرقہ بازی ہے۔ اس طرح ایک فرقہ نکلا تھا معتزلہ، جنہوں نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے۔ اب قرآن اللہ کی صفت ہے، انہوں نے عقیدہ کیا بنایا؟ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، انہوں نے مخلوق کہہ دیا، یہ فرقہ بن گیا۔ اسی طرح ایک فرقہ بنا تھا جہمیہ کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ ایک قدریہ بنا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہر معاملے میں انسان جو ہے وہ آزاد ہے، تقدیر کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ تفرقہ بازی ہے، جنہوں نے عقائد کے اندر اللہ کے ذات میں، صفات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، عقیدے کے معاملے کے اندر انہوں نے تفرقہ ڈالا اور اپنے آپ کو صحیح کہا اور باقی سب کو غلط کہا۔ ایسے لوگوں نے جو ہے وہ تفرقہ بازی کی۔ تو بہرحال ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی، جدائی ڈالی، دینہم اپنے دین میں، یعنی دین سے وہ الگ ہو گئے، غلو کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنا اور اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو دین کا حصہ سمجھنا، چاہے وہ کم علمی کی بنا پر ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ایسی شخصیت بنا لیتے ہیں، اس کی ذات میں پھر غلو کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ تفرقہ بازی ہے۔ دین کے اندر ہر بات دین صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی بات اس دین میں حجت نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن صحابہ کرام کی بات بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ جائے گی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو کسی بھی ایسے شخص کو اتنا مقام دینا کہ اس کی بات کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ تفرقہ بازی ہے، اور اسی کو اندھی تقلید بھی کہتے ہیں۔ یہی شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہی اندھی تقلید ہوتی ہے کہ فلاں میرا ہے، وہ میرا بڑا ہے، وہ جو کہہ دے گا وہ دین ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ایسی چیزوں سے تفرقہ بازی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زندگی میں ویسے ہی اختلاف کو پسند نہیں کیا۔ صحابہ کرام کسی معاملے میں اختلاف کرتے تھے، آپ ان کو ڈانٹ دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے تھے، لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈانٹ دیا، بھائی کیوں بحث کر رہے ہو اتنی زیادہ، یہ حساس موضوع ہے۔ نبی علیہ صحابہ کرام کا ایک دفعہ آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، یعنی آپس کے اختلاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کہا، فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، آپ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو ہوتا ہے ایسا ہی ہے، شروع میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا جو ہے وہ عقیدے پر اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جو ہیں وہ لگتے ہیں اور فرقہ واریت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا حل جو ہے وہ بتایا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، بہترین حل ہے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کون سچا ہے، فلاں سچا ہے، فلاں 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 فلاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ کیا دیا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو نبی پاک نے کیا، جو آپ کے صحاب نے کیا، بس وہ پکڑ لیں، وہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا نام کوئی بھی ہے، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، عمل سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے، جو آپ کے اصحاب نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے، آپ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہیں اور کامران ہیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر علمی اختلاف تھا، صحابہ کرام میں علمی اختلاف تھا، لیکن وہ اس کو ہوا نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد تین ادوار حق پہ رہیں گے۔ تو صرف صحابہ نہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تینوں ادوار حق پہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے وہ عام ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد واعظ کیا، بڑا سخت واعظ کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے سمع اور اطاعت کرنی ہے، اور اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام حکمران مسلط کر دیا جائے،
بنے نہیں، مسلط کر دیا جائے، تم نے اس کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے بعد دین کے اندر زیادہ اختلاف دیکھو گے، تم میرے بعد دین کے اندر نئے نئے کام دیکھو گے، لیکن تم نے ان سے بچنا ہے۔ اب ہمیں حکم کیا ہے کہ کوئی بھی نیا کام ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے وہ گمراہی ہوگی، تم نے کیا کرنا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے اس کو تم نے جو ہے وہ لازم پکڑ لینا ہے۔ تو لست منہم فی شیء کا معنی یہی ہے، لست منہم فی شیء، ان اختلافات میں آپ کا حصہ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اے پیغمبر آپ ان سے بچ کے رہیں، لست منہم فی شیء، آپ ان سے بچ کر رہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ جو ہر وقت اختلافات کا شکار رہتے ہیں، بحث مباحثے میں رہتے ہیں، ان کا فیصلہ اب اللہ ہی کرے گا۔ آپ نے اس بحث مباحثے میں، ان اختلافات میں، تفرقہ بازی کے اندر شامل نہیں ہونا۔ تو ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے گا کہ میں نے اختلافات کا شکار اور اس فرقہ واریت کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونا، ما انا علیہ واصحابی پر میں نے چلنا ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہے، میں نے وہ ماننی ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خبر دے گا ان میں سے کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔